الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. سامعین کرام، قرآن مجید دا 10واں پارا سورہ الانفال اور دی آیت نمبر 61 تے 62 دو آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں. گھر جا کے بھی قرآن مجید کھول کے نہ آیتاں نوں پڑھنا، کیونکہ اج دا موضوع جس تو زیادہ اسلامی تاریخ دے اندر کوئی نازک موضوع نہیں او دا بیان ہو رہا، جہدے بارے اتنیاں غلط فہمیاں کہ ہمالیہ پہاڑ اٹھا لینا آسان ہے بنسبت اس بات کو سمجھنے. اور یہ ہے صلح الحسن علیہ السلام، حضرت حسن رضی جی صلح ایڈا اوکھا مسئلہ جہدے بارے بڑے دی مت ماری گئی، اور یہ غلط نتیجے لوگوں نے کڈے ہے جہد دین سارا ٹیڑھا ہو کے رہ گیا. کہ علی جس آدمی نہ لڑتا رہا اور جڑا نسے رسول کریم علیہ السلام دے مطابق باغی سی، اور اللہ دے رسول کیا کہ مارن قتل کرنے والا ٹولا باغی دوزخ ول بناؤ دے، حسن نے وہ سامنے ہتھیار سر دیتے، انہوں حکمران مر لیا، جہد نتیجے ایک گروہ جہاں یہاں جنگاں حصہ ہی نہیں سی لے رہا، بڑا وڈا نیکاں دا گروہ سی، مگر انہوں دی غیر جانبداری اسلام نو بہت نقصان پہنچا گئی. اگر علی دے نال کھڑے ہو جاندے تو سارا فتنہ ختم ہو جاندہ، مگر سعد بن ربی عکاس، عبداللہ بن عمر، محمد بن مسعود چوٹی دے لوگ نہیں ہے. مسلمانوں دی آپس دی لڑائی ہے، مسلمان لڑن چاہیے حصہ نہیں لینا چاہیے. انہوں فتنہ سمجھ کے کنارے تے بہ گئے. ایک تے انہوں نے جواز بنا لیا بھی جے جنگاں درست سی، انہاں باغیاں نہ لڑنا ٹھیک سی، کہ حسن نے صلح کیوں پھر کی؟ یہ باپ کر لیندا، اسلام تے رولا نہ پیندا، علی بھی معاویہ نہ صلح کر لیندا، گل مک جائے. بڑی وڈی گل ہے جہدا حل کرنا آسان نہیں. کہ ہن جو اس گل تے آئے بھی لڑائیاں بند کرو، پہلا ہی ساری گل مان. اور یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ لیا کہ حسن دا صلح کرنا دسدا وہ باپ دیاں جنگاں بھی غلط سی، ایویں لڑتا رہا. مسلمانوں کی لڑائیاں تے خامخواہ دی شرارت، صلح کرنی چاہیے. دوسرے پاسے وہ گروہ جڑا واقعی باغی سی، انہاں یہ بنا لیا بھی جی ایڈا ہی معاویہ نائل سی کہ حسن نے کیوں انہوں حکمران منیا پہ. اس تو ایک کہانیاں جڑیاں تسی آندے معاویہ کردا سی، کردا، وہ ساری حسن نے پانی پھیر دیتا، انہوں امت دا سربراہ من کے ثابت کرتا کہ وہ خلافت دیر سی. اور تیسرے پاسے جڑے حضرت حسن دے دیوانے سی، انہاں تے پہاڑ ڈگ گیا. اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جڑے مخلص ساتھی سی حضرت حجر بن عدی جیسے تو جو انہاں تے کی گزری، اور روندے رہے کہ حسن دے نال سانو مروا دیندا تو چنگا سی. اس بندے دے سامنے سانو چکواتا دین نہ جو کچھ سلوک کردا تے کرنا بھی انہیں او دے نال صلح کراتی تھی. بڑے بڑے نیک لوگ سی، انہاں کوئی ماڑے نہیں سی. عدی بن حاتم تائی جیسے لوگ، حجر بن صحابہ کرام روندے سی. اور حضرت حسن نو ناراضگی نہ اپنے مخلص ساتھی آدھے یار المسلمین، تو مسلمانوں واسطے کہ ننگ آ، تیرا وجود مسلمانوں دی ذلت ہے. کوئی آندا یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں نو ذلیل کرنے والا تیرے سلام ہوئے. حضرت حسن سے بہت اوکھا وقت گزریا. ساتھی اونج ناراض، دشمنوں نے نتیجہ کر لیا بھی حسن حکومت کرنے جوگا ہونا تو مینوں کیوں دے دینا. یہ صرف عورتوں کا شوق ہے، اور کتاباں پڑھ دیتیاں بھی حسن نکاح کری جاندہ سی، طلاق دی. کڈا وڈا جھوٹ بولے، یعنی اس غریب کو حکومت بھی کھولی اور سارے دے دماغاں پرتا بھی حسن نے سوا عورتوں کے کام ہی کوئی نہیں، انہیں حکومت کا دی کرنی. اس تو انہیں آپ چڈی ہے بھائی، انہوں دھندا ہور کوئی نہیں سی. 90 عورتوں کا نام لکھ، اور کسے ظالم نے نہ آخیا ایڈا وڈا جھوٹ بولتے جے. اور 90 عورتیں کس قبیلے دیاں سی، کی نام سی انہوں نے، کہڑی اولاد ہے؟ مگر حسن غریب مظلوم ہو گیا. یقین جانو امام حسین اتنا مظلوم نہیں جنہاں تاریخ کے اندر حسین مظلوم. اپنے بھی ناراض، بیگانے بھی ناراض، سب غصے ہو.
جڑے آندے سی صلح نہیں ہونی سی وہ ناراض، وہ مخلص ساتھی تو ذلیل کرنا میں مروا دینا سن، اور بعد جو کچھ ہویا وہ سچے بھی سی بے ہون ٹھیک ہے کی کھٹیا ہو، ساتھی قتل ہو رہا ہے، جائیداداں ضبط ہو رہی ہیں، علی تے لعنت ہو رہی ہے، اے صلح کرونی سی۔ یعنی یہ حصول الحسن ایڈا موضوع ہے کہ انہوں اختر و حوادث تاریخ الاسلامیہ کے اسلامی تاریخ دا ایڈا نازک موضوع کوئی نہیں، اور یہ حدیثاں دی برکت نہ حل ہونا تاریخ نہیں حل کر سکتی۔ اس تو ایک گل تے پلے بننی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ دی صلح جو جڑا لوگوں نے کڈ لیا کہ یہ جنگا نہیں سی حضور نو پسند تے دی صلح نو چنگا جانے غلط، ہر شے دا وقت ہوندا، جنگ دے وقت جنگ لازم ہے، وہ علی کر رہا سی، حضور دی انہاں ہدایتاں تے عمل سی کہ قرآن آندا کہ باغیاں نہ جنگ لڑو، قرآن تے عمل سی، غلط نہیں سی۔ فقاتل اللہ تی تبغی، بغاوت کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کرو، اور رسول کریم نے آخیا سی کہ باغی کرو۔ اس تو جنہیں قتال اور بغی امام ماوردی رحمۃ اللہ نے لکھا آندا یار ہر وقت ਲਈ جدا حکم ہوندا، عقل کریا کرو، جس پوزیشن تے علی سی حسن بھی ہوندا تے صلح نہ کردا، جنگ لڑدا، جتھے حسن پھس گیا سی اتنے علی بھی ہوندا صلح کردا۔ ہر مقام بھی جدے جدے قانون ہے، انے ہو کے ایک لاٹھی نہیں چلانی چاہیے۔ اے ہے تھن جڑی یہ طرف میں توجہ دلاواں تھانوں کہ اللہ دے رسول نال جڑے شروع تو دشمنی کر رہا سی، اے سورہ انفال ہے، کوئی انہاں دا عداوت اور دشمنی چھپی ہی نہیں سی، مگر دین جڑا حسن نو بھی مجبور کردا سی، رسول اللہ نو بھی کردا سی۔ اللہ پاک نے فرمایا اینی دشمنی ہے، اینے دین دے دشمن ہے اور نہ انہاں رکنا ہی ہے، اللہ یہ بھی آندا بے نہ دھوکھا کرنا، مگر حکم کی ہویا؟ اسلام بہت نازک پوڑیا جتوں دی پڑ سرات تو دی بندہ گزردا، یہ اخلاقیات دا پابند ہے، سیاسی چالاں ہو رہا۔ اللہ فرمایا وین جانا ہو للسلم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری اور کفار دی جنگ ہو رہی، معاویہ پھر بھی مسلمان اخواؤں نا، کافر یہود اور نصارہ تو لڑ رہے ہیں، مشرکین نہ لڑ رہے ہیں، مگر این اس موقع تے اگر صلح دی پیشکش کر دیں، ہن سیاسی چیز ختم کرو انہوں، مگر قرآن نے کی کیا؟ اگر تو صلح نہ منیا اسے انہوں نے پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا کہ دہشت گرد آدمی صرف فساد چاہتا، اسی صلح نے مندا، قرآن مجبور کر دینا محمد رسول اللہ وین جانا ہو للسلم، اگر وہ صلح دی طرف مائل ہو جان فجنا لا، کر دے سارا نقصان اپنا، صلح قبول کر لا، چک جا، وتوکل اللہ، تے اللہ تے بھروسہ کر۔ یعنی اللہ جانتا کہ نہ بعد نہیں ہونا مکے دے کافران نے یہود، مگر کیا نہیں یہ بڑی بدنامی ہونی نا، تو جت بھی جاوے جڑا یہ پروپیگنڈا ہونا کہ لوگ جڑے صرف لڑنا جانتے ہیں، اسی صلح دیاں منتاں کر رہے مندا ہی کوئی نہیں۔ اس تو اگر ایک کافر صلح دا کہن فوراً مندا تے بھروسہ اللہ تے کر، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ تے اگے بھی فرمایا وہیں یریدو وہیں یخلو، کہ بالکل حسن دے سامنے آ کے کہ جے ارادہ دھوکھے دا رکھ دے، چال ہے نہ دی تے فکر کوئی نہ کر، تو نہ کالک مری منہ تھے کہ صلح تے نہیں آیا، فإن حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، آپے جو ہونا ہوگا ہوندا رہے گا، مگر الزام نہ نہیں۔ صلح اے رسول اللہ مجبور کر رہا، جس تو بدر لڑی حضور نے، خیبر احد لڑی، خندق لڑی، بس ہو گئے کافر، مگر جب مکے گئے انہوں نے آخیا صلح، اشارہ کر دے مکے والے نے بوٹیاں اڑ جاندی، یہ ہوئی ہے نا جڑے اگے ہار کے آؤندے، مگر اللہ نے آخیا صلح کر۔ صلح حدیبیہ حضور نے کی اور انہاں شرطاں دے کی، جویں حسن دے ساتھی پٹدے رہے، ایڈا امت دا اچا بندہ جی اللہ نے آخیا نبی نہیں، اللہ ادنا کلام کردا، عمر رضی اللہ تعالی او رسول اللہ دے گل پی گیا کہ تو نبی نہیں خدا دا سچا، اسی حق تے نہیں، اور کنی دل دی صلح تو کرا رہے ہیں، بس عمرے نو آئے مڑ جائیے تے نال بینا دا بندہ آوے تو واپس کرنا، تے ساڈا آوے تے انہاں کوئی نہیں دینا، اے کی کرواؤں دیا تو؟ اللہ دے رسول نے آخیا میں اللہ دا رسول ہاں، پھر نہیں منیا، حضرت ابو بکر کو چلا گیا کہ رسول نہیں خدا دا، کی کرن دیا؟ اس تو صلح قرآن جی حسن پھسیا سی اتنا ہی رسول پھسیا، صلح حدیبیہ۔ بعد حضرت عمر دے ہن میں معافیاں منگنا رب کو کفارے دینا، میں یار کیوں ایڈی دیری رہی کی چیز، مگر اس وچ یہی سی اگ لگی سی مسلمانوں کہ کی ہو رہا ہے، یہ سارے سامنے کھڑے ہو سکتے، مگر اللہ نے کہہ دتا کہ اگر کافر جنگ دے دوران بھی صلح چکن تو صلح قبول کر رہا، معاملہ اللہ دے سپرد کر، جے دھوکھے دا بھی ارادہ رکھتے ہون گے نا اللہ آپ پہ کوئی سبیل بنا دوں گا۔ یعنی اللہ جانتا بھی کرنا دھوکھا ہی، جی نے کیتا صلح دھوکھا کیتا، اور حسن نے بھی بات انہوں پکتا، مگر دین مجبور کرنا، اور انہاں مورخاں نے جھوٹ بولیا بے حسن حکومت سنبھال دیں خط لکھن لگ پیا سی معاویہ،
صحیح بخاری دے خلاف کتاباں دے حسن نے کدو آخیا کہ میں صلح کرنا چاہنا اور کولوں گلاں بنائیاں کہ بزدل آدمی سی حضرت علی دے زمانے جی روندا رہا سی پیو نہ کام کر جھوٹ بنا بنا کے حضرت حسن نوں داغدار کر اپنے باپ دی ہر جنگ چ اگے ہوندا سی کدوں حسن پیچھے رہا سی بزدل کدوں انہیں جنانیاں کیتیاں سی مگر ظالماں نے انہوں ذلیل کر لی نہیں انہیں حکومت کی کرنی سی آپے انہیں گلوں راتی ایک دن معاویہ نوں خط نہیں لکھا نہ صلح دی معاویہ نے پیشکش کی بالکل مکے دے کفار دی طرح کی صلح کر رہا قرآن نے مجبور کر دیتا ہوں اگر نہیں منے گا کنیاں چیزاں تیرے ذمہ لگ جان گی ایک تو فسادی آدمی ہے وہ نال ٹانگ رچایا کہ مسلمانوں کے بچوں کا کی بنوں گا ایسا ہی بخاری کے اندر امیر معاویہ انہیں مرے جاؤں گی بعد سے کی بنوں گا مسلمان یعنی مسلط کا پردہ اوڑھ لیا کہ میں مسلمانوں کی خیر خائی کرا ہوں حسن عرض جانا حسین کی طرح جان دے سکتا مگر جو الزام آدھے بچ نہیں سکتا کہ صلح کی کوشش سی مسلمانوں کا پرا ہوں سی کیوں ڈیا رہا اور حضرت معاویہ تے بے گناہ ہو ہی چکے سی انہوں کو حضرت عثمان رضی اللہ خون کا ایسا سٹنٹ سی جس نال لوگوں کی اکھاں تے مٹی پی گئی سی بھی یار ٹھیک روندا وہ چاچے کا پت ماریا گیا حالانکہ نہ بدلا لینا سی نہ بدلا لیا مگر ایک گل ہاتھ چ گئی سی جس نال وہ بے گناہ ہو چکا سی علی بھی مجرم بن گیا سی وہ کیوں نہیں ساتھ رہندا تے حسن بھی صلح نہ کر رہے ہوئے سی بے صرف خاندانی سے شرارتی ہے دین پر ورنہ جاندا بھی بندہ جو کچھ نا جو انہیں کرنا لاندا جے دھوکھے کا بھی ارادہ رکھ دے تو اللہ دے پر صلح دی پیشکش نہیں رد کرنی پاویں کھڑے کفار کر اس تو لوگوں نے جو حضرت حسن نے پوچھا انہوں نے کہا جڑے کفار تنظیر سی قرآن دے منکر رسول نے انہوں نے صلح کی کہ نہیں کیوں نہیں وہ ڈٹیا رہا کہ ہوں تو میرے کو انہیں لشکر میں نہیں کرنی صلح یہ تو کفار بھی نہیں مسلمانوں سے بگڑے قرآن آندا کہ صلح دی طرفوں قبول کر تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے پہلے گروہ کا جواب کہ جنہوں نے ایک گھر لیا نا کہ نہیں بہتر یہ ہوئی سی شروعات تو شروع ہوندی علی جنگاں نال لڑنا بالکل جھوٹ بول دے یہ کوئی نہیں نکلتا 67 صفحہ اور فتح الباری 13ویں جلد واستدل بعلی تصویب رائے من قاد عن القتال مع معاویہ ولی بن کان علی حق بالخلافہ واقرب الحق کہ لوگوں نے حضرت حسن دی صلح چوں کڈیا کہ پھر ٹھیک ٹولا تو وہی ہونا جڑا آندا سی پہلا ہی صلح چاہیے لڑائیاں نہیں چاہیے اور جنگ تو کنارے تے بیٹھے رہے اگرچہ وہ سمجھتے سی بڑی حق دے زیادہ قریب ہے اور خلافت کا زیادہ واہ قول سعد بن ابی وقاص بن عمر و محمد بن مسلمہ و سائر من زدرت تلک الحروب جڑے انہاں جنگاں تو لگ رہے سارے آندا کہ صلح چاہیے وہ گروہ کرتا بھی حسن نے ہن صلح کر کے ساری گل نوں ٹھیک ثابت کیتا وذهب جمہور اہل السنہ الی تصویب من قاتل مالک مگر جمہور اہل سنت علماء کہا نہیں یہ رائے نہیں ٹھیک صحیح گل ہوئی ہے جڑی علی دی سی اور دے نال جڑے لڑدے سی رل کے بس وہ جڑے جنگ کر رہے سی درستی چ سی لامتصال قول تعالی کیونکہ وہ کرو نہیں سی لڑ رہا اس سے قرآن آندا سی فقات وان طائفتان من المؤمنین اقتتل کہ اگر دو پارٹیاں مسلمانوں دیاں لڑ پن تے پھر یہ نہیں کرنا کہ حجرے تسبیح لے کے ور جاؤ جی مسلمان لڑدے سی نہیں آنا فقاتل اللہ کی تبی جڑے فریق باغی ہے جنگ کرو الی آخر لا ففی الامر بقتال الفئات الباغیہ کیونکہ قرآن کا حکم سی علی دے سامنے میں ہوں امیر المومنین ہے باغی ہے ہوں حیثیت انہاں دی باغی انہاں دے خلاف جنگ ہے وقد ثبت ان من قاتل علی کانوا بغاتا اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ علی دے خلاف جننے سے سب باغی سی اس تو اس وقت قرآن کا وہ حکم سی ہوں حضرت حسن رضی اللہ کے سامنے خود امیر معاویہ نے پہل کر کے رکھ دیتا بس صلح کر لا یعنی ایک ایسی مصیبت فساد کا اتوں گلوں پھڑ لیا صلح نہیں کرنا پوری امت والے ہو جائے کہ تسی فساد ہی چاہتے جی قرآن کے خلاف ہے کر لا جی کافر بھی صلح آرام سے صلح کرو اس مصیبت اور نہیں کروں گا تو نتیجہ سوائے دیکھی ہے بھائی یہاں قتل ہوگا یا قید ہوگا اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں آخر بندوبست کر لیا جب خطاں کا پرندہ ہی بھیجا نا بیا جا لشکر رہ کے آ رہا خط پڑھ رہا ہے اتنا پیسہ تقسیم کیا اور یہاں لوگوں بے ایمان کرپشن روندے کسی نے 10,000 دے کسی نے 10 لاکھ دے انہوں نے جرنیلاں نے لکھا کہ اسی صرف حسن لے آنے خود گرفتار کر کے تیرے حوالے کر دیں انہوں نے آخیا ایسا فوج کے سہارے سے تریا ہونا آپ نے پڑھیا اور نال حضرت قیس ابن سعد صحابی رسول 12,000 کی فوج دے کے بھیج چکے تھے تو اگے چل میں لشکر لے کے آنا کوئی صلح کا ارادہ نہیں مگر صلح راتی بچ قابو کر رہا صلح نہیں کرنا تب بدنام اور کروں گا تو پھر جڑا بعد کرنا ہی قرآن کی آیت نے حضرت حسن رضی نے مجبور کرتا صلح کو وہ قیس اتنے گیا
آپ نے ایک جگہ مقام کیتا، جاسوساں نے جڑے فوج بڑے سی نعرہ مار دیتا حضرت حسن دے لشکر کی قیس قتل ہو گئے. جھوٹا پروپیگنڈا، 12,000 کی فوج لگ انہاں دا چمر کر دیندا. حضرت صاحب بن عبادہ جھوٹا ہے نعرہ مار دیتا. وہ نتیجہ ہے جڑے لشکر کی منافق سی انہوں نے حضرت حسن تے حملہ کرتا، مسلح کھچ لیا، آپ دے تلواراں ماریاں، زخمی ہو گئے، آپ مدائن چلے گئے. دیکھ لیا فوج دے یعنی معاویہ دے جاسوساں نے ادھر جھوٹھی اطلاع دیتی کہ قیس قتل ہو چکا، تسی کہڑے آسرے تے بیٹھے، ادھر حضرت حسن نو زخمی کر دیتا. جدھر نتیجے جاب نے کہا ٹھیک ہے یہ جی امت نو سپرد کرنا چاہیے، جنہاں دی قسمت یہی ہے نا تو درس ملنا چاہیے، کچھ فائدہ نہیں. اس تو ہی حضرت حجر بن علی نے آخیا کہ حسن تو سانو مروا دینا. جواب اسے حضرت حسن نے کیا، فرمایا حجر جے سارا دی رائے تیرے ورگی ہوندی تو حسن تھار نہ چھڈنا. میں جاننا ہے کہ ہو جا بندہ پیو دے نال میں نہیں جنگاں لڑیاں، میں چھڈنا ہوندا ادو نہ باپ نال ہٹ جانا، مگر مصیبت سے آ گئی تو ویکھیا میرے تھلوں مسلح کھچ لیا، میرے کندھے تے تلواراں ماریاں جاسوساں نے اور جھوٹا جڑا نعرہ لاتا کہ قیس تے قتل ہو چکا. اس تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ پھر رسول اللہ دی اس گل نوں سچیاں کیتا جڑی اللہ دے رسول نے ممبر تے فرمائی سی. حضرت حسن رسول اللہ دے کول بیٹھے سی، صحیح بخاری مسلم ہر جگہ ویکھ لو متواتر حدیثاں جڑا میں تمہارے سامنے عرض کرتا رہنا بھئی یہ سب کچھ رسول دس گیا. اس تو حسن کی کرنا سی، حسین کی کرنا سی، خدا دا نام منو، رسول کریم دی حدیثاں پڑھیا کرو تاکہ آپ دے معجزے سامنے ہون. تو امام ابن تیمیہ دی الجواب الصحیح ہے دی چوتھی جلد اس دے پھر موندے پہلا تو حدیث پاک سارے نے لکھیا، ابن کثیر ہی پڑھوں گا کہ رسول اللہ دی وہ گل سچی ہوئی. بس 29.5 سال علی تک پورے ہو گئے تے 6 رہندے سی مہینے جڑے حضور دی گل جھوٹھی ہو جاندی بے خلاف 30 سال ہونی ہے. اس تو 6 مہینے نے اللہ نے حسن نوں دیتا بے خاتم الخلفاء الراشدین بن جائے، آخری ستارہ جڑا نہ ٹمٹمائے تے بج جائے، امت اندھیرے پھر چلی جائے، ملوک بہ جان اور وہ بادشاہ ہن تک تہاڈے پلے پے آ، اسی چھتر کھانے ہونے جان نہیں مڑ کے چھٹی. مسلمانوں آزادی نہیں نصیب ہوئی تو فسونا نے ان سفینہ تان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکون خلافت بعد 30 سنہ ثم تصیر ملک. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے میرے طریقے دی حکومت جڑی 30 سال ہونی، نبوت دی طرز دی خلافت 30 سال، ثم تصیر ملک پھر دنیا دے بادشاہ کی بادشاہی بن جانی، محل ہون گے، ریشم ہوگا، سونے چاندی ایش ہوگا، کلمے پڑھتے رہن گے. فکان حاضرام تمام 30 سنہ میں موت ہی. تو اللہ دے رسول علیہ السلام تو لے کے پھر آپ کی موت تو لے کے شروع کریے تو 30 سال پورے ہوئے. ودخل فی ذلک خلافت ابی بکر و عمر و عثمان و علی. 30 سالاں 4 آئے 138 سال کل تو و تمام و 6 اشہر اللہ استخلف فیہا سیدنا الحسن السبت رضوان اللہ علیہ وعلی سائر اصحاب رسول اللہ و اہل بیت الطاہرین. امام فرماؤندا انہیں پورے 30 جڑے انہاں 6 مہینے نہ ہوئے جے خلیفہ بنائے گئے ساڈے سردار نواسہ رسول حسین اللہ تے راضی ہوئے. استخلف فیہا سیدنا حسین السبت یعنی 6 مہینے پورے کر کے تخت اتر گیا. رسول اللہ دی بات 30 سال دی پوری ہوئی. امت دی قسمت جڑی بد نصیبی سے کہ بادشاہ بہ جان گے، انہاں دی مرضی تہاڈا نیک سلوک کرن پاویں چھتر پھیرن بھگتدے رہو. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے جڑا حضرت حسن رضی اللہ دسیا سی، بیٹھے کول نبی علیہ السلام ممبر سے حسن نو ویندے فرمایا نبنی ھذا سید، میرا بیٹا بڑی شان والا تے امید ہے کہ اللہ دے ذریعے مسلمانوں دے 2 گروہاں صلح کراؤ گا. وقت آ گیا کہ انہیں پھر اپنے نانے دی اس گل نوں سچیاں کیتا بے لو پائی اس شاید تسی گاہک جے سنبھالو. یہ تانا دے نے بے رسول اللہ دا خاندان حکومتدار ہی سے پھڑو. تاج علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت پیاری تشریح کی. رسول کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان فرماؤندے ہما ریحانۃ آیا من الدنیا کہ حسن حسین جڑے نا میرے 2 گلاب دے پھول، پھلاں دی خوشبو ہوندی، ایک خوشبو حضور دی بدر چ، ایک صلح حدیبیہ چ. اس ایک جڑی حضرت حسن نے کی صلح، ایک حسین نے کی، وہ بھی آ جائے گا مسئلہ جی حسن چھٹ بیٹا تو حسین کو کی سی پھر. یہ تو بھی زیادہ نازک بات ہے، جو ہور بھی شکنجہ کسیا گیا اس میں پھر کیوں میدان سے نکلے وہ بھی سمجھ آ کہ وہ جہاد کداں دا جڑا انہاں نے موریاں دی کھوپڑی چ نہیں سواؤندا تے پریشان ہوندے بھی حسین کی لین گیا ہو جاؤ گا ٹھیک. مگر پہلا ہی نوں سمجھو کہ حسن دی خوشبو صلح دی کہ قرآن نے آخیا اگر صلح لاؤن دشمن پاویں پتہ بھی انہاں نے دھوکھا کرنا انکار نہیں کرنا، ورنہ دنیا پروپگنڈا ہو جانا بھی اسلام جڑا نا دہشت گردی دا دین ہے، یہ صلح نہیں چاہتا. صلح کر لا دھوکھے دی انہاں دی نیت ہو اب پہ اللہ سنبھال لو گا. صلح کر لی تو اس وقت
اللہ دے رسول علیہ السلام دی بات جڑی سچی ہے. اقبال فرماؤندے فاطمہ نے 2 جنے رسول اللہ دے نواسے حضور دے 2 پھل یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تا نشین دات سے پیکاروں کی پشت پادت برسرے تختوں نے. ایک نے نانے دی اس گل سچا کیتا کہ پتر اگر یہ لوگ صلح کہن تے الزام نہیں لینا کہ رسول دی آل صلح نہیں چاہتی، تخت نو ٹھوکر مار دیں، امت جڑی لڑائی نو ختم کرے. فرماؤندے دوسرے پت دی خوشبو قافلہ سالار عشق رمز قرآن حسینہ موختین زیاد سے شعلہ فروخت. انہیں پھر ایک عجیب جنگ لڑی جڑی کسے سمجھدار دی سمجھ نہیں آتی. بےداں دی جنگ بھی ہوتی، بچے لے کے آدمی تر پہ بڈھا، وہ وکھری جنگ ہے. وہ بھی رسول اللہ دی دسی سی جڑی انہیں لڑی جا نتیجہ ہے وہ جتیا اور جتدا ہی رہنا. انہیں قیامت کو دشمن اج اینے رسوا بھی اس ویلے بھی جان چھڑاؤندے رہے. یزید آندا ابن زیاد تے لعنت ہوئے، آندا اسکندر تے لعنت ہوئے، آندا عمر بن سعد تے ہوئے. چنگا کام کیتا آندا ایک باغی نو ماریا، وہ اپنے گھروں لاؤن تے ہن بھی اب جڑے انہاں دے حامی ہیں. دیکھو انہاں دی مصیبت کیسی ہے، یہ کس عذاب سے مبتلا. کسے ممبر تے نہیں بیان کر سکتے کہ حسین جھوٹا لوک کے نا ہاں ہے گا غلط ہی ہے. یعنی حسین ایڈا فاتح ہے کہ پوری امت دے دل چ بڑھیا پہ. وہ تو سید و شہداء جنگ ہی ایسے طرح دی لڑی بنا لشکر نہ کوئی ادی تیاری، وہ اپنے جگہ تے گل. مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا جنگ دے موقع تے جنگ، صلح دے موقع تے صلح. حضرت علی خلیفہ سی، اس ویلے لوگ باغی سی، کوئی سلاری نہیں آئے تلوار. جدو صلح دی پیشکش کی ہون دیو جو ہوندا. بالکل بیویاں دا الزام جھوٹا. کوئی بندہ خدا دا آخے بھی لیاؤ 90 عورتوں دے نا کہڑیاں سی عورتوں جہاں حسن کرتا سی طلاق دینا. پروپگنڈا کہ جی وہ جمع کر کے مر گیا، جھوٹ بول، بالکل ظالم لوگ ہے. اور جڑیاں صلح سی وہ بارے جی امام ابن کثیر بھی یہ گل جی ابن تیمیہ کہی ہے، یہ امام لکھ دیا کہ حضرت حسن دی جڑی حکومت چھڈنا اتنے فرماؤں رسول اللہ دی وہ گل سچی ہوئی جڑی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کہی سی. تو فرماؤں کہ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الْحَسَنُ بن علی رضی اللہ عنہ. 7ویں جلد ہے البدایہ والنہایہ کہ عراقیاں نے حضرت حسن بن علی دی بیعت کر لی لِیَمَانِعُ بِأَهْلِ الشام تاکہ انہاں شامیوں کا مقابلہ جاری رکھا جائے. کوئی صلح کا ارادہ نہیں، نہ حسن نے منتیں کیتیاں نہ ارادہ. وہ اپنے باپ بھی طرح جنگتے سی، باغی مگر صلح ڈات. قرآن پڑھ کے نا اللہ آندا کافر ہی صلح آکھن تے حسن نو کرنی پینی ہے ورنہ بدنام ہو جائے گا، دین تو ہٹ جائے گا. تے بعد جو سا کرنا فلم یتم لهم ما ارادوا وما حاولوا. مگر آندا بھی شامی کامیاب ہو گئے، امیر معاویہ دی حکومت نہ مطبوع. انہاں عراقیاں دا جو کسی ارادہ بے حضرت حسن نو خلیفہ بنایا پورا نہ ہویا. وانما كان خذلان من قبل تدبیرهم وآرائهم المختلفة المخالفة لآرائهم. اے سارا انہاں بھگتنا تاج پیا وہ ایک جان رہے، سچے جھوٹے حکم بھی اپنے حاکم دے مندے رہے. اے عراقی جڑے بد دل اور جے علی کہے وہ نہیں مننا، حسن کہے وہ نہیں مننا، اختلاف تے نال فرماؤں دے. کڈا امام نے افسوس نہ لکھیا ابن کثیر نے وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَازَمُوا مَا نَعَمَ اللَّهُ بِعَلَيْهِمْ مِنْ مُبَايَعَةِ ابْنَ بِنْتِ رسول اللہ وسید المسلمین وَأَحَدُ علماء الصحابہ وعلماء وذوی آراء. کاش آندا عراقی جڑے کم وقت یہ سمجھ دے کہ اللہ نے انہاں تے کڈا وڈا انعام کیتا کہ انہاں نے بیعت اس شخص دی کیتی ہے جڑا رسول اللہ دے دل دا ٹکڑا، وہ دی بیٹی دا بیٹا اور مسلمانوں دا سردار ہے اور صحابہ چوں بہت اچھا صحابہ چوں عالماں چوں قدر کر دے اس نعمت دی ساتھ دیں دے تو کچھ نتیجہ اور نکلتا. والدلیل علی ان احد الخلفاء الراشدین الحدیث الذی اوردنا فی دلائل النبوہ من طریق سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے جے کوئی پوچھے بے حسن نوں تو تسی کہہ دینا خلیفہ گندے جے خلفائے راشدین فرماؤں دے وہ حدیث دلیل ہے جڑی اسی حضور دے معجزات بیان کر چکے ہیں. قال الخلافت بعدی 30 سنہ ثم تكون ملک. حضور فرمایا 30 سال خلافت ہے بعد بادشاہی ہے، انہاں دی نہ تعریفاں کرے ہو. وانما کملت 30 بخلافت الحسن بن علی. حضرت حسن بن علی دی خلافت دے 6 مہینے پا کے وہ کم پورا ہو گیا. اللہ نے وعدہ سچا کرتا، کم جڑا سی مکمل ہویا. اے ساڈے علماء چوں نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ پچھلے جمعہ بھی حوالہ الذات لما کان ما یکون بین یدی الساعہ کہ رسول اللہ دے زمانے تو ہن تک کیڑیاں پیش گوئیاں پوریاں ہو گئیاں تے کیڑیاں جے قیامت تک رہندیاں ساریاں کتاب کٹھیاں کر کے. تو یہ فرماؤں دے
میں 90 صفحہ وَمِنْهَا نُزُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اے حضرت حسن دی شان دیکھو کون چھڑدا حکومت فرمایا نزول امیر المومنین و سید المسلمین و خاتمت الخلفاء الراشدین الحسن بن علی لمعاویہ ایک حضور دی پیش گوئیاں چے سچی ہوئی کہ مسلمانوں دا امیر اور مومناں دا سردار اور آخری خلیفہ راشد حسن بن ابی تخت تو لے گیا اور معاویہ دے حوالے کرتا بجے تسی یہی چاہندے پوتے پھرو وقت تقدم حدیث فی المقدمہ وهو الذی اصلح بین فئتین من المسلمین وظہر بذلک مصداق ما اخبر به سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وشاہد جماعت من الصحابہ انہم سمعوا ذلک من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دن حضور دی گل سچی ہو گئی جڑی بہت صحابہ نے بیان کی تے حدیث دے دفتراں چ کہ اس میرے بیٹے دے ذریعے اللہ تعالی صلح کراؤ گا یعنی یہ تسی ویکھ رہے جے جویں رسول اللہ دی زندگی دوویں شے جنگ بھی صلح بدترین کافرانہ اور بعد جو صلح حدیبیہ کا نتیجہ بھی یہ حسن والا نکلیا اگلے سال انہوں نے کافران نے دھوکھا کر لیا اور حضور دے حامی بنو خدا نو قتل کرتا جہد نتیجے صلح ٹوٹ گئی تے آپ نے اعلان جنگ کرتا اور فتح مکہ ہوئی ہویا ایتھے بھی ہوئی کہ دھوکھا اور بعد حسن حسین پھر نکلا ہے جہاد لی مگر اسے حکم ہے کہ صلح جنگ دو میں سامنے رکھنے انہاں تو ہٹنا نہیں یہ علی نے کیتا جنگ مڑ کے قرآن جیسے ڈاکتا چال وہی ہے پرانی ادو قرآن ڈایا ہوں صلح کا خط لکھ دیتا نہیں منن گے بدنام ہو جانے قرآن نہیں من گے اسے بھی علی مجبور ہو گیا دعائی دینا رہا بے دھوکھا ہے مگر مننا پیا لوگ آخر نہ دے تو قرآن نہیں منتا نتیجہ پھر ویخ لیا کہ قرآن نہ کی ہویا اور کی ادب لوگوں نے کیتا تو دھوکھا جڑا اللہ نے خود قرآن چ آخیا ہے تو ضرور پڑھنی ہے کہ جی دھوکھے کا ارادہ رکھ دے تو اللہ کے حوالے کر مگر صلح کر تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس پاروں حکومت چھڑ دیتی اور اس موقع سے خطبہ بھی تے گوش گزار کرنا جڑا آخری خطاب ہے حضرت حسن دا جتوں پھر سوائے آدمی رون دے کچھ نہیں رہ کر سکتا بھی امت جڑی سی وہ کی حال ہو گیا اے امام ابن الاسیر اسد الغابہ حضرت حسن دے حالات دوسری جلد یہ اندر فرماؤں دے کہ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کام الحسن بعد موت ابی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ کی موت تو بعد حضرت حسن کھڑے ہوئے پتہ لگ گیا یہ جرنیل بھی رل گیا پیسہ کھا لیا مینوں گرفتار کر کے پھڑانا چاہتے صلح کرے یا نہیں تو موت قبول کرے موت تو ہے میرے اس موت کا کی فائدہ جدا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلنا چپ کر کے مار دینا ماریا بھی پھر آ جائے گا حدیث پاک کر خوشیاں منائیاں فائدہ کچھ نہیں ہونا پہلے حضرت حسین نے پھر وہ موت قبول کی تھی جڑی مشرق مغرب پھیل گئی خفیہ موت نہ ہوئی پھر علانیہ ہوئی جو نہ پھر اپنے چہرے چھپا نہ سکے مگر حضرت حسن رضی اللہ طرف قال عباد الحمدللہ عز و جل اے سننا دے کہ صلح کی ہے کوئی حسن کمزور نہیں نہ کوئی ڈراکڑیا اللہ دی حمد تو بعد فرمایا انا واللہ ما سنانا عن اہل شام شک ولا نظر فرمایا جڑا میں شامیاں نہ جنگ ختم کر رہا معاویہ نہ سانو اپنے موقف کوئی شک کیا اسی سمجھتے اسی سچے نہیں نہ مینوں کوئی شرمندگی یا بھی ساڈا اور میرے باپ دا طریقہ ٹھیک نہیں سی انہاں چوں کوئی گل نہیں نہ سانو اپنے بارے کوئی شک کیا نہ کوئی شرمندگی ہے وَإِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ أَهْلَ الشَّامِ بِالسَّلَامَةِ وَالصَّبْرِ اسی جدو انہاں شامیاں نال لڑ رہے سی ساڈے اندر ایمان دی سلامتی سی اور ثابت قدمی سی فَصُرِبَتِ السَّلَامَةُ بِالْعَدَاوَةِ وَالصَّبْرِ بِالْجَزَاءِ مگر ہن میں فوج دا حال ویکھدا بے نہ انہاں چوں روا او سلامتی رہی ہے حکمران دی گل نہیں مانتے نہ او صبر رہا وَكُنْتُمْ فِي مُنْتَدَبِكُمْ إِلَىٰ صِفِّينَ وَدِينُكُمْ أَمَامَ دُنْيَاكُمْ جدوں تانوں میرے باپ نے بلایا سی کہ چلو معاویہ نال جنگ لڑو اس ویلے تواڈے سامنے دین سی اور تسی دین نو سامنے رکھ کے وہ شامل ہوئے اصبحتم اليوم ودنیاکم اما دینکم ہن صاف گل ہے کہ تہاڈا حال ہو چکا کہ تواڈے سامنے دنیا ہی رہ گئی وہ بھی دنیا دار پارٹی ہے تواڈے چ وہ لالچ آ گیا کہ پیسے کھاؤ تے تخت مارو الا وإنا لکم کما کنا ولستم لنا کما کنتم اللہ گواہ سن لو اسی ہن بھی تواڈے لیے اسی طرح جس طرح پہلا سی ساڈے کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ میرے باج نہ میرج مگر تسی وہ نہیں رہے جڑے پہلا سی تواڈے حالات خراب ہو چکے ہیں الا وقد اصبحتم بین قتیلین بصفین تبکون اللہ تواڈا ہن حال وینا بے تواڈ تو کچھ تے روندے اب ساڈے صفین تے مارے گئے معاویہ نال جنگ لڑنے جڑے مر تسی انہاں دا نوحہ لے کے بیٹھے جے تے ساڈے عراقیاں دے انے گھر اجڑ گئے دلیری نہیں رہی وقتیل بن نہروان تطلبون مسارئی کچھ فوج دے لوگ جڑے خارجی ہو گئے سی وہ روندے علی نے ساڈے ایسے نیک بندے جڑے نہروان مارتے تواڈے چ انتشار ہو گیا تسی ہن رون بہ گئے جے لڑن جوگے نہیں رہے فامل باقی فخاذل جڑے ہن رہ گئے پیچھے
وہ مدد کرن تو انکاری ہے. وامل باقی فسائر تے جڑے روندے نا اپنا انتقام لبدے پھردے انہاں چ بھی اخلاص نہیں رہا. الا وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ دَعَانَا إِلَىٰ أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ عِزٌّ وَلَا نَصْرٌ. فرمایا سن لو معاویہ جس گل دی دعوت دے رہا کہ حسن صلح کر لا وہ دے نہ عزت ہے نہ انصاف دی گل ہے. انتہائی ذلت ہے کہ میری دا بیٹا ہو کے جا کے وہ ہاتھ چھاٹ دیتے ہیں. اس تو زیادہ رسول دے دین دی اور آپ دے گھر دی کوئی ذلت نہیں بھی کدی یہ پیو نے اور دادے نے میرے نانے دے ہاتھ اسلام قبولہ کیتا ہے. اج میں رسول دا بچہ ہی نہیں ہے جنگا تو بعد یہ دم نے جو جانا پر میں نہ یہ اندر کوئی عزت ہے نہ کوئی انصاف دی گل ہے کسی لحاظ نہ وہ خلافت دا حقدار نہیں. وین ارد تو موت فرضنا علیہ. ہن گل دس جو تسی بیٹھے سنتے جے اگر مرنا چاہتے جے تو حسن بالکل ہتھیار نہیں چھڑدا. جے تسی موت چاہتے جے کہ شہید ہونا ردنا علیہ میں وہی صلح انہوں واپس کر دیا. وحاکمنا اللہ عز وجل بذبح السیوف تے تلواراں دی ٹارنا فیصلہ کریے جویں اللہ کرے کرے. وین ردتم الحیات قبلنا وخذنا لکم الرضا. تے جے جینا چاہتے جے بھاویں چھتر پیندے رہنا سی تے چاہنے دنیا چ رہندے جویں ہن ہو گیا. کوئی آ جائے ایتھے خدا دی قسم اللہ اپنا دے ہندوستان آ بڑیا نا امریکہ اگر کسی نے کوئی نہ چاہے مارے نعرے مارنا نکلے مرحبا مرحبا. ذلیل قوم ہو چکی وہ غیرت خودداری نہیں رہی مسلمان مر جانے سڑکوں سے نکل ان آگوں آخر شاباش شاباش سکھ جی آ گئے مہاراج ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا جی تھی یہ چاہتے جی نا میں شہید نہیں ہونا جینا ایسی پاویں ذل میں پھر صلح قبول کر لاں. وخذنا لکم الرضا تے او دیکھو تہاڈے لئی لے لواں فیصلہ بچا لے انہاں دی جان چھڈ. فنادى القوم من كل جانب البقیہ جواب کی ملیا حسن سارے پاسے آواز آئی البقیہ اسی صلح چاہنے اسی صلح چاہنے اسی نہیں جنگا چاہنے. فلما فرضوا امر الصلح جدو کلیاں چھڈ دتا فرمایا جاؤ تسی جانو تہاڈا حاکم میں مدینے شریف نو جا رہا. بعد جو کچھ انشاءاللہ اگلے جمعے تہاڈے سامنے آ جانا. بعد پھر 20 سال دے اندر حضرت معاویہ نے صلح دا کی حال کیتا. اور جس طرح امام ابن حجر فرماؤندے جنیاں گلاں منیاں اور اس تو بڑا حادثہ کوئی نہیں. ایڈی وڈی صلح دہلی دا بیٹا حکومت چھڑ رہا دوسرا لے لیا وہ تحریر ہی نہیں ملی کہ انہوں دونوں آپ صلح کی ملیا میٹ کر کہ لوگوں نہ شرطاں لبن نہ اور جڑیاں آئیاں گلاں جھوٹیاں بنا بنا. حضرت حسن نے آخیا اینا لکھ مینوں دیا کریں میرے بھرا نوں یعنی جی پیسے دے لالچی ہوندے. حکومت چھڈن دیا اسلامی حکومت برباد ہو رہی ہے تو صلح آیا تو پیسے دیا کریں سر. ایڈا جھوٹا پروپیگنڈا اس تو سنا میڈیا بڑی ظالم چاہیا کہ بدنام کر دیو لوگوں کیوں تو پیسے دے پکھے. اور اس گل کا نشان ہی مٹاتا جڑا آپ نے آخیا سی کہ اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تینوں عمل کرنا پਊ گا اور جو سیرت الخلفاء راشدین ہے وہ پابند رہے گا. اے شرط جڑی ایڈی فتح ہے امام حسین دی جڑی امیر معاویہ نو ذلیل کر کے جنے چھڈ. اج امت دا کوئی بندہ اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلوی کہہ ہی نہیں سکتا کہ امیر معاویہ خلیفہ راشد انہیں قرآن و سنت عمل کیتا. سب کہندے کہ دا دور ملوکیت دا وہ پہلی شرط تو پھر گیا. اور دوسرا کیا کہ میرے باپ تے جڑا سب و شتم امداد بند کرنا جڑا ممبراں تے لعنت ہوندی ہے روکنا. ایک دن نہیں انہوں روکیا. کوفے دے ممبر تے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی بیٹھا تے امیر معاویہ بیٹھا کلے کلے نوں کھڑا کر دے صلح تو بعد لعنت کر رہا ہے. اور اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے بنوئی وہ بھی دساں جنتے انہوں نے کہا کنوں گالاں کر دے نال دے نے آخیا علی انہوں نے کہا توبہ توبہ تو بنا ظالماں نوں ویکھو اس بندے سے لعنت کروا رہا ہے جس بارے میں خدا نوں گواہ کر کے آخنا کہ اللہ دے رسول آخیا بھی علی جنتی ہے. یعنی ایک شرط سے بھی عمل نہ ہویا پیراں تھلیاں روتیاں حکومت کھوئی سب شیاں تو مکر. اور جڑا یہ سی کہ پچھلیاں رنجشاں پاروں حضرت علی دے حامیاں جو کسی نوں نقصان نہیں پہنچاؤنا سیر اڑ گیا. حضرت حجر بن علی دے ساتھی سیر اور حضرت حسن دا خط حسین دا موقع ملے تو سنا یہ بات لمبی ہو جاتی یہ کوئی تھوڑی جی قیامت ہے. حضرت حسین نے لکھا آ شرطاں تو منیاں سی. کتنے یحییٰ بن عبداللہ حضرمی دا پورا قبیلہ قتل ہو رہا کتنے حجر بن علی ماریا جا رہا اور کتنے جڑیاں شرطاں. اے امام ابن حجر خود لکھ دے کہ جو کچھ صلح ہوئی سی ایک شرط تے بھی امیر معاویہ نہیں رہے نہ انہوں نے پورا کیتا. حکومت اپنی کھوئی تے اللہ اللہ اس موقع دے فرماؤں دے فلم ينفذ للحسن من الشرطین شیء. اے پوائنٹ سکا کہ حسن دیاں منوائیاں شرطیں ایک بھی پوری نہ ہوئی. پھر حکومت تے قبضہ ہو گیا. حسن بے بس ہو کے مدینے میں چلا گیا. مدینے دے ممبر تے حضور دی قبر دے کول بہ کے جمعے دے خطبے سندا رہا کہ علی جی رضی محبت رکھنے والے تے لعنت ہے. حضور بھی سن دے قبر. حضرت ام سلمہ نے کہا سی کہ لوگوں تہاڈے تے ممبراں تے لوگ رسولاں نوں گالاں کردے تو انہاں کہا کس طرح فرمایا کہندے نہیں کہ جڑا علی نال محبت کرے تے میرے تو زیادہ کون جاندا کہ نبی پاک سب تو زیادہ علی نال محبت کردے. کتھوں تک تہاڈی مار جاندی.
مگر بے بس ہو صلح پامال شرطاں تباہ، اور جس پاروں پھر حضرت حسین نو حق پہنچ گیا، اس صلح دا نتیجہ جڑا وہ اس تو سمجھ آؤں پھر کہ کیوں کیتی. جی آپریشن پہلا بھی ڈاکٹر کر سکتا، مگر اجے پھوڑا پکا نہیں، نالائق پھوڑا پکن دے تاکہ ہر کوئی ویخ لے بھی سوائے ہوں آپریشن دے کوئی چارہ نہیں. یہ 20 سال پہلے نو فری ہینڈ دیتا، تے جڑا پردہ پی گیا نا یہ بھی صحابی ہے، حضرت عثمان دے خون دا طالب ہے. لوگ سادہ لوگ سمجھ یار ٹھیک ہی آتا، یہ ننگا ہون دے، یہ ظلم آن دیو، یہ زکات نو لٹے، یہ نماز تباہ کرے، یہ حج برباد کرے. پھر امت ویکھے کہ جڑا علی لڑتا سی تو دی اولاد بھائی تخت دا مسئلہ نہیں، یہ دین دے خلاف ایک ریئیکشن ہے کہ جو رسول اللہ نے کیتا سی انہوں برباد کرنا چاہتا. یہ حدیثاں سننا دیں کہ جو حج چلی کرتا سی وہ دے خلاف. اور جب ابن عباس نے لوگوں جا کے دسیا کہ معاویہ نے کیتا، لفظ فرمایا انہوں نے کہ لعنت ہے تے علی دے بغض نے سنت نو بھی چھڈ دیتا کہ وہ علی سنت عمل کر رہے. میں اور دعائی خدا دی کوئی ہوش کرو، کیوں تسی بھلے جے اج تک شرف دے دور سے پہنچ جائے. نتیجہ اسے گل دا کہ ظالم بہنے شروع ہو کر تلوار دے زور نہ دنیا میں چپ کرا کہ بولو نہیں جانا، سر اڑاتے نیک لوگوں. اس پاروں امت جڑی سی اور روئی چیخی چلائی. اے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ کئی بیوقوفوں نے سمجھ لیا بے حضرت حسن نے حکومت چڑھتی ہونا معاویہ خلیفہ بن گیا. میں کوئی کرنے والی گل کرو، رسول اللہ دے ملوکیت دا دور شروع ہونا 132 سبق. اور کتاب مرقات المفاتیح جلد 10 تو فرماؤں دے ہے کہ یہ گلاں جڑیاں نا کہ حضرت حسن نے حکومت چڑھی جو ہن خلیفہ ہے، کوئی چیز نہیں، بالکل ایسی نہیں گلاں صحیح ہے. یہ کہ اس تو بعد بھی وہ ملوک سے بادشاہ، کوئی اسلامی حکومت نہیں، نہ یہ دین نہ کوئی تعلق. تو اتنے فرماؤں دے کہ 124 سوے فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی کی، یہ بھی بخاری شریف سب سے حضرت حذیفہ نے آکھیا اس طرح خون ریزی ہونی، صلح ہونی. اس صلح نو اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہدنہ تو نہ دخن، حدیث دے لفظ کہ صلح صرف اتوں ہونی ہے وچ ادا ہی اگ بلدی ہونی، ادا ہی آپس عداوتاں دشمنیاں ایک دوسرے دے ویر ہونے ہیں، صرف بظاہر پردہ پی جانا صلح. اتنے پھر ملا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے یکون اشارہ الی صلح الحسن مع معاویہ و تفویض الملک له و استقرار امارت له، کہ جڑا آپ نے دسیا ہوئی ہے کہ وہ صلح بظاہری صلح ورنہ ہے سارا کچھ ہوتا ہی شرارت. وَبِ يَظْهَرُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِصُلْحِ الْحَسَنِ لَمْ يَصِرْ خَلِيفَةً خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ خِلَافَ ذَلِكَ وَاللَّهُ تعالیٰ. 124 پروں دے تو صاف پتہ چل گیا کہ اس صلح نو کوئی بہانہ نہ بناوے کہ علی حسن نے صلح کر رہی سے مہر لگ گئی کہ معاویہ دی حکومت ٹھیک ہے، یہ معاویہ خلیفہ نہیں بنیا. جڑے لوگ دے الٹ سمجھے سب جھوٹے. اس صلح کوئی جواز نہیں. رسول اللہ نے کافرانہ صلح کی چیز، کافر سچے ہوگا، وہ صرف اپنی صلح پسندی اور اسلام امن چاہتا. یہ مظاہرہ انہوں کا پتہ ہی ہے کہ کی دھوکھے کر دے کی فریب، وہ کوئی شک نہیں. ہوں آ گیا معاملہ کہ حسن فوت ہو گیا، وقت پورا ہویا، فوت ہویا. اس فوت پہ ہوں تھی حدیث پاک سننی ہے تو اپنے دلوں پوچھنا ہے یہ وہ جدید حمایت کر دے. حدیث دیا کتاباں کھڑ جان، سنن ابو داؤد اور مسند احمد دے اندر. تو فرمایا ایسا زمانہ آ گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ کی موت ہوئی اور یہ خبر شام پہنچی. امیر معاویہ تک پتہ ذرے ذرے دے رکھتے سی. اطلاع ملی اور صحابی رسول حضرت مقدام بن مادی کربر انہوں دے نال اور کچھ بندے اتنے گئے اپنے کسی کاملی حکومت سی. 115-16 صفحہ. وفد المقدام بن مادی کربا عمر بن اسود و رجل من بنی اسد من اہل کنسرا. حسن نے صلح کیوں؟ حسن دے پلے کی پایا؟ پھر حسن دی عزت ہوئی، زہر دیتا اور خوشیاں کیتیاں. مقدام گئے سی، عمر گئے سی، ایک اور بنو اسد دا آدمی گیا سی اہل الى معاویہ ابن ابی سفیان. قال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی، کیا مقدام تینوں علم ہے کہ حسن ابن علی فوت ہو گیا؟ انہوں نے اجے اس گل کا نہیں سی پتا. فرج المقدام، حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ، اپنے دلوں تے ہاتھ رکھو. رسول اللہ کا بچہ مر گیا اور مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا. فقال له تودع مصیبہ. معاویہ کہنے گا تو اینوں افسوس والی گل سمجھنا، حسن مر گیا تو انا للہ پڑھدا ہے، صدمہ افسوس ہے. فقال له بل ما لا را مصیبہ وقد وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فقال هذا منی وحسن من علی. انہیں آخیا خدا دیا بندیا ایڈا ظلم کرنے تو آنا کہ حسن کی موت صدمہ نہ سمجھ. ادوں بڑی مصیبت ہی کوئی ہونی ہے کہ میں رسول اللہ نے ویکھیا کہ اپنی گوچ بٹھایا ہوں سی اور فرماؤندے سی کہ حسن میرے چوں.
علی حسین علی چو حسن میرے چو اینو میرا ہو بہو لیا سی فقال الاسدی جمرات نطفال ایک اور خوش آمدی اٹھیا جی حضوری وہ انگد چھاڈا مقدام وہ تے اگ دا کنگیارا سی جڑا خدا نے بجا اچھا ہویا مر گیا سارے راہ جو روڑا ہٹیا قال فقال المقدام اما انا فرار بریا اے کو خوشی دیاں گلاں حدیثاں تے پردے پائے بھی ظالماں دا دفاع کرو تاکہ امت ایڈا ہی بے خبر رہے اے اسلامی حکومت دا نہ شوق ہی نہ پیدا ہوئے اجے بھی ظالم سونا چاہندے دفاع کردے پھردے تو حضرت مقدام نے کہا گل سن میں ہن ایتھوں نہیں اج جانا فلا برالیام حتی وید کعب اس میں کوا تک اے گلاں کر کے کہ اگ دا انگیارا سی تو مرنا کو تسی میرا دل ساڑیا میں ہن ایتھوں ہلنا تادیا جے تینوں بھی معاویہ او گلاں سناؤں گا جے نال تینوں اگ لگے اور تینوں دکھ پہنچے ثم قال یا معاویہ انا نا صدقت صدق جے میں بولاں سچ تے مینوں آکھیں ٹھیک آندا وینا نا کذبت کذبنی جے غلط کہاں تے میرے منہ تے کہہ کہ مقدام غلط ہے قال افل آخرا ٹھیک ہے قال فان صدق بالله هل سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن لبس الذهب انہوں نے کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا تو رسول اللہ کو نہیں سنیا کہ حضور نے مردوں واسطے ریشم سونا پہننا منع کیتا قال نعم آندا ہاں قال فان صدق بالله هل تعلم ان رسول اللہ نهى عن لبس الحرير اللہ دی قسم کھا کے دس حضور نے مردوں لی ریشم حرام کیتا قال نعم ہاں قال فان صدق بالله هل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن لبس الجلود السباع والركوب له اللہ دی قسم کھا کے دس کہ اللہ دے رسول نے درندیاں دیاں کھلاں پہننیاں چیتیاں اور شیراں دے واس کٹنا انہاں نوں بچا کے انہاں فرشاں تے بہنا متکبراں تے حرام کیتا قال نعم قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاویہ انہوں نے کہا ہن اللہ دی قسم اے تینے کم تیرے کر چھوڑ ہیں بڑا اسلام دا تو سربراہ خلیفہ بنیا وہ ریشم پہن رہا تیرا سارا کر بچے سونا پہن رہا اور درندیاں دی کھلاں وچھیاں معاویہ کہنے لگا میں پہلا جانتا سی کہ مقدام تیرے تو میں جان نہیں چھڑا سکتا چلو جان چھڑائے یا نہیں یعنی منہ سے انہیں آخیا روتے پھر اہل حدیث عالم فرماؤں ہے وَلَجَبْ كُلُّ لَجَبْ مِن معاویہ آندہ حیرانی ہے مکتی نہیں حیرانی اس معاویہ تو فَإِنَّهُ مَعْرَفَ قَدْرَ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى قَالَ مَا قَالَ آندہ رسول اللہ دے خاندان دیے نے آشان پہچانی کہ حسن دے مرتے آندہ مصیبت ہی کوئی نہیں یہ افسوس دی گل ہی کوئی نہیں فَإِنَّ مَوْتَ مِثْلِ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آدم الصائب فرماؤں دے حسن دا مرنا مصیبت نہیں عظیم مصیبتاں جو مصیبت ہے ایڈا بڑا فرزند رسول اٹھ گیا وجزا اللہ المقدام رضی عنہ آندہ اللہ تعالیٰ اس مقدام جزائے خیر دے صحابی نو اور اس تے راضی ہوئے فَإِنَّ مَا سَكَتَ عَنْ تَكَلُّمِ الْحَقِّ حَتَّى دَرَوْا وہ حق کہنوں نہیں بات ہے یہ ہو جائے سخت ظالم دے سامنے انہیں حق دا اعلان کیتا شاباش ہو دے وَهَكَذَا شَانُ الْمُؤْمِنِ الْكَامِلِ الْمُخْلِصِ اور یہی ہونا چاہیے مومن کامل دے بھی وہ پرواہ نہ کرے بھی کون ہے اگے سامنے حق کرے اگے پھر حضرت حسن رضی نے بارے فرمایا کہ جڑا انہاں آکھیا وہ اگدا گیارا سی یہ کیوں آکھیا کیوں اگدا گیارا سی اور چھپا گیا شرط نو جڑی حسن دی ہر کتاب سے کہ تیرے مرن تو بعد خلیفہ میں ہوں گا اس گل نو لکا لیا کہ حسن صرف حکومت چھڑ کے گھر چلا گیا میں نہیں میں زندہ ہوں گا پھر دوبارہ خلیفۃ المسلمین میں ہر کتاب دنیا کتاباں استیاب ابن عبد البر نے اس الغابہ منوایا کہ تیرے بعد میں خلیفہ اس تو کانٹا یہ راہ چو ہٹاؤ نہیں تو بنیا بنا کھیر خراب ہو جانا اینیا مکر فریب نہ لیا ہے پھر اہل بیت کو ساڈے پلے کی ہے تو فرماؤں دے وَإِنَّمَا قَالَ صَدِيُّ ذَلِكَ الْقَوْلَ الشَّدِيدُ سخیف 116 اون المعبود ایڈا گندا جڑا لفظ اس بولیا خبیث نے کہ اگدا گیارا سی کیوں کیا لأن معاویہ رضی اللہ عنہ کان یخاف علی نفسہ من زوال الخلافۃ عنہ وخروج الحسن رضی اللہ عنہ کیونکہ ہر وقت وقضا خروج الحسن رضی اللہ عنہ کامدا رہندا سی تخت لے لیا سی مگر یہ ڈر کہ پھر نہ میرے کو جاندی رہے اور حسین نہیں لا رہا حسن ورضا خطا مرۃ فقال مخاطب ابن یزید بنی لست خاف رہ کہ ینادن فی هذا الامر الا اربع تے فرماؤں دے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے انہاں نے جو کچھ ہویا یہ کس طرح ہوئی تو فرماؤں دے وکان مستحق للخلافہ و باجا اکثر من 40,000 خلافت کا حقدار تو اصل حسن ہی سی جدی 40,000 آدمی نے بیعت کی تھی ثم جرا ما جرا بین حسن بن علی و بین معاویہ پھر ہو گیا جو ہویا وسارا علی معاویہ من الشام الى العراق فوج بھی پہلا لے کے معاویہ ہی آیا پھر صلح ڈات تھی وسارا وارا فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ فتنہ وان الامر عظیم تو اگے فرماؤں دے پھر نتیجہ کی نکلیا اے خوشیاں کیوں کہ وہ مرنا مصیبت نہیں فرماؤں دے وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما حسن زہر نہ مریا دین نہیں دیتا پھر مدینے اور زہر امام ابن حجر تہذیب لکھے کئی واری دیتا مگر آخری واری پھر جڑے سی ٹکڑے
قید کے ذریعے تھال چ ڈگ پائے، فرمایا حسین ہوں نہیں بچ سکتے، اگے بھی کئی باری مگر قصہ مکاتا، فرمایا زہر نہ ماریا، سمت ہو زوجتہ زیادہ بے اشارت یزید ابن معاویہ، کہنا آخیا زہر دے، بیوی نو گنڈیا کہ تو اینو زہر دے، تینوں میں کروں گا خلیفہ میں بننا، یزید بن معاویہ دے اشارے نہ انہیں دیتا، سنہ 49 و سنہ 50 بعد رضی اللہ تعالی عنہ وان جمیع اہل بیت، ایتے امام نے ختم کیتا، اللہ حسن نامی راضی ہوئے اور سارے اہل حدیث جنہوں نے اسی مننے ہیں جڑے ساڈے امام اور اے یزید دی اولاد دے سی دشمن، انہوں نے مدرسے گندے کرتے ہیں اور بچیاں دے ذہن خراب کیتے ہیں کہ یزید سیدنا دے امیر معاویہ سیدنا، کعبے سیدنا ہے جڑے سیدنا سی وہ ختم اور تسی جعلی بنا لیا، اور اس پھر جنازے دا جو حال کیتا یہ بھی امام ابن اسیر دا پڑھ دیا کہ حسن صلح دا انہوں کو پھاڑ دیتا، چلو حسین نہ تسی ناراض دے جنگا لڑتا رہا، حسن تے حکومت دیتی سی، منتے خوشیاں اور بعد جنازے دے بارے سن لو، 15 سبب امام ابن اسیر فرماؤندے وکان سبب موت ان زوجت زیادہ بنت الاسس بن قیس قد سم، کہ موت اس طرح ہی ہوئی کہ بیوی نے زہر دیتا، فکانا تو تحت تس، ایک تھال رکھیا جاندہ سی و طرف اخرى دوسرا اٹھا لیا جاندہ سی، کیا آ رہی سی، فمات منو ولما اشتد مرضو، جدوں بیماری زیادہ ہوگی قال لأخی حسین رضی اللہ یا اخی سقیت ثم 3 مرات، پھر فرمایا حسین 3 باری مینوں زہر دیتا گیا، لم اس کا مثل حاضی، مگر اج ورگا زہر نہیں دیتا گیا، اے مہلک زہر پلایا، انی لاذا کبدی، ہن میرا جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا، قال حسین من سقاک یا اخی، فرمایا پرا دس دے اس ظالم دا، قال ما سوالو کن ھذا، کیوں پوچھدا، ترید ان تقاتل، سمجھنا ان تقاتل، جنگاں لڑیں گا نہیں، اکرہم اللہ اللہ عز و جل، میں انہاں ظالماں دا معاملہ اللہ دے سپرد کر، میرا کیس اللہ کو او نبڑ گا، چھڈ تو جو کرنا سی انہوں نے کر دیتا، ولما حضرت الوفات ارسل الی عائشہ تجدل من یذفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایتھے کچھ شیعہ بھی ظلم کر دے کہ اما عائشہ جڑی سی آ گئی سی کھچر تے سوار ہو کے تے میں نہیں حسن دفن ہونا، اے بھی ظلم کر دے، جھوٹ بولتے، اما دا کوئی قصور نہیں، اما نے دل دی خوشی نہ آکھیا پتر تو دفن ہو، تو جیسے وقت نازک آیا اما عائشہ دی طرف پیغام بھیجیا، یطلب من یدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ نو آکھیا تیرے حجرے میں اپنے نانے دے کول دفن ہونا تو اجازت دے، فاجابت ذلک، خوش ہو کے آکھیا، فقال الاخی اذا مت فطلب عائشہ تدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی کہتا پرا میں پوچھا، ماں نے کہتا مگر پتہ نہیں میرے لحاظ نہ کیا ہوئے، اس تو جب میں مر جاواں دوبارہ پوچھیں تیرے حجرے حسن دفن ہو جائے، اجازت دے دفن کریں، مگر نالی کیا فرقت کن تو طلبت منها فاجابت ذلك فلا اللہ تستحی منی، کہ شاید اجازت میری شرم تو دیتی ہوئے، پوچھ لیں، فین آذنت فدفنی فی بیت، دسدا سارا سی پہ حکومت کھولی سی صلح دا پج پا کے، کتوں انہوں نے مینوں دفن ہونے دینا، نہ مینوں انہوں نے زندہ رہن تا، کہنے لگے اگر وہ اجازت دے دفن کریں، وما اظن القوم یعنی بنی امیہ الا سیمنونک، مگر مینوں پورا یقین ہے کہ اس بنی امیہ تولے نے مینوں دفن نہیں ہونے دینا، فین فالو فلا تراجم فی ذلک، کہ جے نوبت مارن تک جاوے نہ پھر جھگڑا کریں، ودفنی فی بقیع الغرقد، بقیع دفن کریں، ہن اندازہ کرو حضرت ابو بکر دفن ہوئے، حضرت عمر دفن ہوئے، کنی خوشی کہ حضور دے کول دفن ہوئے، کسے مسلمان نے اعتراض کیتا؟ جدو حسن دی باری ہے رسول اللہ دے بچے دی، کیویں لشکر آ گیا، فوجاں آ گئیاں، تلواراں آ گئیاں کہ حسن دفن نہیں ہوندا، جنازہ لے کے حسین بیٹھا، ہاشمی بیٹھے، فرمایا جیسے پھر فلما توفی یا دال حسین العائشہ فی ذالک، حضرت حسین آئے پھر حضرت اما عائشہ کو، فقالت نعم و کرامہ، اما نے پھر بھی آخیا جی سکے دفن کرو، تو اپنا کر، رسول اللہ دے بچے دفن نہیں ہونا، اس تو شیعہ بھی نہ ظلم کرن بھی اما کھچر سے آئی سی، کوئی روایت نہیں جھوٹ بول دے، اما بیچاری نے کہا مزاحمت کرنی، جنہ کیتی ہے جھوٹے، وہ اسی بھی جاننے کہ ظالم کہڑے سی، فبلغ ذلک مروان و بنی امیہ، یہ خبر مروان نو بھی ہو گئی، بنی امیہ نو بھی ہو گئی کہ وہ حسن دفن کرنا چاہتے، فقالوا والله لا يدفن هنالك ابدا، کہنے گے رب دی قسم کدی بھی نہیں اسی دفن ہون دیاں گے، فبلغ ذلك الحسین فلبس ہوا ومن ما سرا، اے رسول اللہ دے بچے دا جنازہ کیویں خراب ہو رہا، حسین نے بھی تلوار پہن لیاں، ہاشمیاں بھی پہن لیاں، بس سر اٹھ جان گے انہاں دے پیو دا تھا، نانے ساڈے دا گھر سے دفن تو روکنے والے کون ہے، ولبس مروان، ادھر مروان دے لشکر بھی ہتھیار پہن لے، فسامع ابو ہریرہ فقال والله انه لظلم، حضرت ابو ہریرہ پھر وچ پے تے روندے سی، فرماؤں رب دی قسم تو بڑا ظلم نہیں ہونا، یمنا الحسن ان یدفن ما ابی ہے،
رسولہ نو اپنے نانے دے کول نہیں دفن ہوندے. واللہ انہ لبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول دا بچہ دے دل دا ٹکڑا اور ظالم روک دے. ثم اتل حسین, پھر امام حسین کو گئے فکلمہ وناشر اللہ, جا کے انہاں نال گل کیتی تے رب دیاں قسماں دتیاں. وقال لیس قد قال اخوک ان خفت فردنی الی مقبرۃ المسلمین, کیا تیرا بھرا کہہ نہیں سی گیا جے خطرہ پیدا ہوئے تے پھر رب دا نام نہیں, دل تے پتھر رکھ کے قبرستان نوں جنازہ چک لی, اس تو من جا. انہاں ظالماں کوئی نہیں مننا, خون خرابہ ہو. فقال امام حسین رضی اللہ لے گئے فحملوا الى البقیع ولم یشهد احد من امیہ الا سید الناس. اینا مدینہ پریا سی بنو امیہ دا, کوئی جنازے چ نہیں گیا سوائے گورنر مدینہ دے سید گیا, ڈیوٹی ہوندی سی گورنر دی کو جنازہ پڑھاؤن, انہاں چوں کوئی جنازے شریک نہیں ہوا. صلح لئی پھردے ہے. کان امیر المدینہ, وہ مدینے دا گورنر سی, اس دا کم سی کہ جنازہ پڑھائے. آلے جی جنازے پڑھے یزید دے پیچھے نمازاں پڑھیاں, وہ دین تنگ کردا جویں ہے تنگ کر دی صلح کہہ لو ہے کہ بے ایمان کرنا تو کم, تسی نہ کہو اسی صلح نہیں کرے, ادا جھوٹے ہو جاؤ. تسی صلح دی پیشکش من لو, آپ نہ کرو وہ ذلت ہے کہ تسی کیوں آخنا صلح, جو کہن تے من جاؤ. ادا ہی جڑے جنازے نا کہ جنازے پڑھتے سی نمازاں پڑھتے, میرے دا مسئلہ حل کر لو. حضرت امام حسین نے سعید بن العاص نو اگے کیتا, جنازے بھی اسے ظالم حاکم نو اگے کرتا. للصلاۃ علیہ وقال لولا انہا سننا لما قدمت, مسئلے حل کریا کرو. رسالے بنا لیں نمازاں کے پیچھے پڑھی گئے, اور نمازاں دے نانا تنگ کر گیا, تو ظالم آنے بے ایمان انہیں پڑھی گیا, فساد نہیں پاؤنا. تو حضرت حسین نے آخیا لولا انہا سننا, سعید اسی جاننے ہیں جو کچھ تو ہے گا جو سر نہ کر دے, اگر یہ سنت نہ ہوندی رسول کریم فرمایا کہ والی موجود پڑھائے تو میں تینوں کدی بھی اگے جنازے تے نہ ہون دیندا. وکیل حضرت جنازہ زید بن خالد بن ولید بن عقبہ بن امیہ سارا بنی امیہ, تے بعض لوگوں نے آخیا ایک ہور بھی ولید بن عقبہ دا پت خالد آیا سی, انہیں بنی امیہ نو آخیا سی مینوں اجازت دو, فاذنوا فی ذلک, انہوں اجازت دے. دو بندے, ایک گورنر یا ایک دوسرے دا کیلا مجہول, ورنہ انہاں تے جنازہ پڑھنی کوئی نہیں حسن لا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسے رو کے جنازہ اسے قبرستان سے مدینے دی گلیاں جاکن کہ لوگو الا ان حب رسول اللہ قد ماتا, رسول اللہ دا لال مر گیا, چلو دے جنازے شامل ہو. اے اصولہ جدے بارے میں تھوڑے سامنے اختصار تو کم لیا, ورنہ ہے ایسا سی کلے کلے تے کئی جمعے ہوندے کہ وہ ٹولا جڑا ویکھیا حسن بھی آیا اسے گل تے جنگ جھوٹ بولدا. علی دے زمانے جو حالات سی وہ اگر حسن دے بھی ہوندے اے بھی جنگ لڑ. اے خلاصے دے طور بچے کئی بھی ٹریننگ لیندے سمجھ رہن, اے وہ بندہ جی گواہی اگے بھی میں دسی جی کہ ٹکڑے آدھے آلہ واسم نال کو قاضی ابو بکر بن عربی ٹھیک ہے جی ساری امت کو چھڈ کے وہ قاضی ابو بکر نہیں ویکھ لو. اے تفسیر احکام القرآن سورہ الحجرات المسئلۃ السادسہ 1707 1708. ان اللہ سبحانہ امر بالصلح قبل القتال وعین القتال عند البغی فعامل علی بمقتضی حالہ, کہ قرآن آندا باغی چولے دے خلاف دے اتتے علی نے عمل کیتا, اس امیر المومنین سی باغی نے. فإن قاتل الباغیۃ التي ارادت الاستبداد الامام, انہوں نے جنگ لڑی جڑے امام دے مقابلے سرکش ہو گئے. معاویہ رضی اللہ عنہ نقضا مارا من الاجتہاد والتحیز عن دار النبوہ ومقرر الخلافہ بفئۃ تطلب ما لیس لها طلب الا بشرط من حضور مجلس الحکم والقیام بالحجۃ علی الخصم. جی قصاص منگدے سی, لکھدا قاضی ابوبکر کہ قصاص منگنے دا کوئی طریقہ ہے کہ مرکز جاؤ نہ خلیفے دے پیش رہو, وکھرا ایک فوج دا جتھا بنا لو تے للکار دیو بے نہ گواہ لے آنے نہ مقدمہ بندے سانو دے بندے اس کو پھڑے جڑے تو نہ بندے دا کہنو علم نہ. فرمایا امیر المومنین دے اجتہاد نو ختم کر رہا ہے کہ پہلا حکومت منو, کوئی گواہ لے آؤ کسی دے پتہ لگے قاتل کون ہے. تو فرمایا ولا فعلوا ذلك ولم يقدر من محتاج الى مجادلہ, جے انہاں دیاں نیتاں نیک ہوندیاں علی کو جاندے مقدمہ لڑدے نہ انصاف کراوندا کے ساتھ کسے جنگ دی لوڑ نہ پیندی. فین الکافۃ کان تخل, امت آپ ہی پھڑ کے لا دیں کہ لے تو عدل نہیں کرتا, جو قانونی طریقہ سے ادھر آئے نہیں لشکر لے کے شہراں جا کے لڑائیاں شروع کر دی. واللہ قد حفظہ من ذلک سارا, مگر اللہ نے علی نو بچا لیا, اس کو کوئی غلط حرکت نہیں ہوئی, وہ دین پہ سی مینوں خلیفہ منو مقدمہ. وعمل الحسن رضی اللہ عنہ بمقتضی حالہ, تے حسن نے وہ کیتا جڑا اس وقت دے حالات سی بے ہن جنگ جوگے نہیں رہا, لشکر بھی بد دے لیا, انہیں پہل کرتی ہے صلح دی پیشکش, میں نہ مننا قرآن کے خلاف ہے تے دا کم بن جانا بھی یہ جان کے نہیں فساد مکاؤندے جی, صلح کر کے انہوں موقع دیو امت نو پتہ چلے. فإنه سارا ہی نستسلم ہے اتنے پھر فرماؤندے کو ادھر ویکھیا خارجیاں نے فطور پاتا اپنا لشکر جڑا ہے وہ میرا نہ تو نہ ہی نہ خرج علی معاویہ, لشکر لے کے نکلے
لشکریاں نے حملہ کر کے امام حسن زخمی کرتا، فساقتان فرض کوڑے تو ڈگ پیا وداوا جراؤ، اپنے زخموں کا علاج کیتا تا برا زخم مسیح ٹھیک ہوئے، فارے ماننا اندو میں منافق لے والا یامد نفس، پتہ چل گیا کہ اس فوج تے رائی اعتبار نہیں یہ منافق ہے، صرف میں پھڑ کے وہ حوالے کو پھر قید میں مار کھاندے رہا، اتنا چنگا نہیں، صلح کر کے امت حوالے کرا تے جو میں منوا سکنا نا قرآن حدیث اور خلفاء راشدین تے عمل کریں، پچھلیاں رنساں پاروں کہنوں تنگ نہ کریں، باپ پہ لعنت لاؤ منوا لوا، یہ ایسے میرے واسطے پھر وہ قیدی ہوئے جی منتا کرنی ہے ادھر عزت دی میرا ان تذکر آواز جد صادق اندا کل صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اے حدیثاں 18-17 نال انہیں اپنے سچے نانے دے وعدے نو یاد کیتا کہ حضور نے فرمایا اللہ اس بیٹے دے ذریعے صلح کراؤ گا، اور اگے پھر فرمایا فنفذ الوعد الصادق فی قولہ، اللہ دے رسول دا سچا وعدہ پورا ہویا، اے پیش گوئیاں چلیا سی میرا عنوان شروع تو ان ابنی ھذا سید ولا اللہ ان یسرا بین فئتین عظیمتین من المسلمین وبقولہ، اور نال ہی حضور دا قول پورا ہویا الخلافت 30 سنہ ثم تعود ملک۔ بھائی کوئی اختلاف ہوئے تو میں آکھا نا بے رولا تو جان کے شریف پایا، جڑے درا بھی نرمی کرتے وہ بھی منتے سی کہ رسول اللہ نے کہتا سی 30 سال خلافت ہے، پھر بعد فکانت ابی بکر و عمر و عثمان و علی والحسن منا لا تزی یوم لا تنقص یوما، اے 30 سال ہوئے حسن تے نہ ایک دن وجہ تے نہ کٹیا، ٹھیک پورے 30 ہوئے، فسبحان المحیط لا رب غیرہ، ایتے ختم کیتا امام نے کہ پاک ہے خدا دے علم ہر شے اور تو سوا کوئی رب نہیں، انہیں گلاں دسیاں سی رسول دس گیا، وقت تے پوریاں ہوئیاں علی ڈنگری کہتا سی نکلیا، حسن نو صلح علی کہتا، اور حسین نو جو کیا انشاءاللہ تہاڈے سامنے آ جاؤ گا، وقت دی نزاکت پارو مختصر ورنہ یہاں چاہے دین ہے، اے حدیثاں دی تشریح ہے، رفع جان دی حدیثاں پڑھتے تھے کئی دن کاپیاں لکھاؤں دے، اے حضور نے نہیں فرمایا کہ حسن صلح کروں گا، وہ بیان نہیں کرنی کہ کتنا ہوئی ہے، حسین دا نہیں سی دسیا شہید ہوگا، یہ دین نہیں بنایا ممبراں تے جی گلاں نہیں، لعنت تہاڈے محدث ہون تے اہل حدیث ہون تے، خدا دا خوف کرو، اللہ دے رسول دے فرمان تسی انہاں دی شرح نہیں کردے، اللہ دے رسول نے جو دسیا اس دی وضاحت کرو تاکہ امت دا ذہن کلیئر ہوئے، اور شاید رب انہاں دے دلاں تے اگ لا دے کہ واپس لوٹو جتھوں مڑے جے نا، دوبارہ خلافت بحال کرو پوری دنیا دے اندر، کہ اسلامی خلافت بادشاہ نہیں نبی دے طریقے دا راج جب تک نہیں آوندا مسلمان دی بگڑی نہیں سکدی، جن مرضی جتن کر لو تحریکاں چلا لو بم پھینک دے پھرو، آپ بھی بدنام ہو گے، دین نو بھی رسوا کرو گے، خلافت بحال کرو، جڑا غلط کام کیتا سی ادھر مڑاؤ، حسن تو پہلا دور لیاؤ تاکہ امت جڑی دے پلے اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم کرے تے رحم فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ وقت زیادہ ہو گیا نا، 40 منٹ تو ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک اعلان تے توجہ طلب ہے، پوری توجہ نہ سننا، ایک 15 روزہ اجتماع تے ہر 15 دن بعد ہوندا، یہ سالانہ اجتماع، یا میرے سارے دوست نے اس دن بھی تکلیف کرو، 9 تو 1 بجے تک انشاءاللہ اتوار جلا رہا ہے تحریک اسلامی فیصل آباد کا سالانہ اجتماع، جس میں تحریک اسلامی کے مرکزی اور صوبائی قائدین شرکت فرما رہے ہیں۔ میرا سب تو پہلا درس قرآن ہے، پھر حکیم شریف حسن صاحب دا، حکیم عبدالویز سلمانی صاحب امیر تحریک اسلامی صوبہ پنجاب، پروفیسر حفیظ الرحمان حسن نائب امیر تحریک اسلامی پاکستان، حکیم سید محمود احمد سرم سہارنپوری صاحب امیر تحریک اسلامی پاکستان۔ آؤ جی اسی ہور کچھ نہیں کر سکتے، دین دے بارے جے درد تے ہوئے بہ کے سنو کہ دین دا غلبہ اور اسلامی حکومت جڑی وہ کڈی وڈی دولت ہے حاصل کرنے جتن ہونے چاہیے، اللہ توفیق دے اجتماع شریک ہو، سب دوست آؤ انشاءاللہ۔ ایپ پر ایک شخص نے رانا محمد اکرم کی والدہ محترمہ جو کہ 2 مارچ کو قضائے الہی سے وفات پا گئی، انا للہ، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ ایک دعا ہے، ہمارے ساتھی اور زمان مسجد کے امام قاری شبیر صاحب کے سسر قضائے الہی سے وفات پا گئے، اور دوسرے اکمل بلوچ صاحب کے والد محترم بھی قضائے الہی سے وفات پا گئے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی صدا۔ پروفیسر آصف صاحب بیٹھے کہ اہلیہ کی دادی کا انتقال ہو گیا اپنے ہی محلے چ، اور اس دادی مرحومہ دے ترغیب دینا لاہوروں آدھے جمع سن، اس اماں بیچاری نے کیا آصف اتنے جمع پڑھیا کر، ماشاء اللہ آ رہا ہے۔ مرحومہ کی وجہ سے ہی فیصل آباد میں آنے کی وجہ سے آپ سے ملاقات ہوئی، مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی، جتنے گزرے انشاءاللہ نماز تو بعد دعا کریں۔
قاری فقیر اللہ صاحب بیٹھے سے پروگرام کا اشتہار اور ماہ مارت کا فیصلے کر دیکھتے اشتہار دلا اجتماع میں بھی انہوں کو لو تقسیم تاکہ یاد رہے اتوار نو آؤ انشاءاللہ اور نال رسالہ مہینے تو بعد جڑا عورتوں کا آتا عفت یہ بھی اپنی بچیاں اور بیٹیاں لے کے جاؤ اللہ توفیق دے۔ مولانا نے اور بھی لکھا کہ میرے کو کتاباں ہمیں حسین رضی اللہ سے محبت کیوں ہے، اچھا کیتا ایک اپنے اہل حدیث بچے نے لکھی، اللہ جزائے خیر دے۔ حادثہ کربلا کا پس منظر، قرآن روشنی میں ان کتابوں کے لاہور پیسے دینے ہیں، بجلی کا بل بھی دینا ہے جرمانہ کے ساتھ، تو اللہ توفیق دے، تعاون کر دیا کرو۔ مولانا بیچارے کچھ نہ مالی حالت ٹھیک نہیں ہوندے، چلو کتاباں دے بہانے میرے نہ تعاون ہو جائے، لے دیا کرو، اللہ توفیق دے۔ اور تو نہیں کوئی ہے کی ہے بھی ہے نا کوئی 11 مارچ یہ بھی ضروری اعلان۔ کل جڑا گزریا کل یونیورسٹی چ لیکچر سی، سوال جواب دی نشست سی، وہ بھی گھنٹے 1.5 گھنٹے دی ایک ریکارڈ کر رہا ہے۔ اتنا شکر ہے اطلاع وقت مل گئی سہیل میں کہتا ورنہ ریکارڈنگ رہ جانی سی۔ وہ کل دے سوال جواب بھی ڈاکٹراں دے اور طالب علم جڑے انہوں دے سنن والے، کیونکہ اصل تے جڑی گل صاف سیدھی ہے بے جڑے دینی مدرسے پڑھتے نا تو توبہ میری انہاں نال گل کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ انہاں دی کھوپڑیاں جڑیاں جویں اتنے ہوں نا چوہے شاہ دے ٹوپیاں پا کے کھوپڑیاں تنگ کرتیاں، یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، نہ انہوں ہدایت ہونی ہے، یہ اپنے اپنے گروہ مرنا۔ مگر سکول کالج جڑے اس پاروں اچھے پہ اتنے جنی مرضی بے دینی ہوئے آزاد فکر ہے، لوگ سوچ دے اچھیاں گلاں کر دے، انہاں دا یہ نہیں مکدا بھی داڑھی کٹی جانی چاہیے کہ نہیں رفع دینا، یہ جوگے ہی ہے جنہیں رہنا، یہ سکھ آ جان ہندو آ جانے کا دین ہے نا جی۔ وہ سوال جواب ضرور ہے، سوال کرو بعد لے لو، سی ڈی بن چکی اے نال سمجھو کل جڑا آ رہا صبح ہفتے نو انشاءاللہ العزیز الائیڈ ہسپتال سی پی سی روم آپریشن تھیٹر میں مورخہ 11 مارچ 2006 عیسوی بروز ہفتہ دوپہر 1:15 بجے قرآن فہمی کی ماہ نامہ محفل منعقد ہو رہی ہے، جس میں مولانا محمد اسحاق لیکچر دیں گے۔ آپ سے علمی اور فکری محفل میں شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ موضوع مقام رسالت، سورۃ التوبہ، آیات 128-129، یہ آخری دو آیتاں سورۃ توبہ دی جانے جتنے سورت ختم ہوندی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ بارے چ رکھا مقام رسالت۔ تو کل اللہ توفیق دے 1:15 بجے اتنے رائٹ پہنچ جو سننا چاہیے۔ ایمان دی تازگی، میرا اپنا ایمان بھی تازہ ہوندا، تہاڈا بھی ہوندا، اللہ دا کلام رسول دی سنت پڑھتے رہیے تازی دین بچدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم